ثانیہ نشتر پاک میں ہم نے سنا تھا کہ آپ کو گولیاں لگیں اور یہ خبر بھی چینل پر پھیل گئی تھی کہ آپ کا وصال ہو گیا، تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ یہ جو جلوس ہے ربیع الاول کا، اہل سنت کی طرف سے والد صاحب نے اس کی ابتدا کی تھی۔ انجمن نوجوانان پنجاب والے جلوس نکالتے تھے، لیکن والد صاحب نے اس جلوس کی ابتدا کی۔ وہ خود قیادت کرتے تھے اور راستے میں 8 جگہ خطاب فرماتے تھے۔ جلوس تھوڑا سا چلتا، روکتے، خطاب فرماتے، پھر آگے چلتا۔ پھر یہ نشتر پارک سے بولٹن مارکیٹ میمن مسجد سے نشتر پارک آنے لگا۔ اس دن جلوس کو پہنچنے میں کچھ تھوڑی سی دیر ہو گئی تھی، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ ہم عصر کی نماز وہاں پہنچ کے پڑھ لیتے تھے اور پھر مغرب تک جلسہ ہوتا تھا۔ اس وقت جب ہم پہنچے تو عصر کا آخری وقت تھا، تو خطابات نہیں ہو سکے، تو حضرت مولانا سید شاہ تراب الحق صاحب نے اعلان کیا کہ مغرب کے بعد ہوگا۔ تو ہم لوگ جو اسٹیج پر تھے، ہم نے اسٹیج پر نماز پڑھنی شروع کی۔ شاہ صاحب میدان میں چلے جاتے تھے اور پورے مجمع کو نماز پڑھاتے تھے۔ تو نماز اسٹیج والوں کی پوری ہو چکی تھی، یعنی تینوں فرض ادا ہو چکے تھے، فرض مغرب کے۔ تو لوگ کھڑے ہو گئے، میں ابھی بیٹھا ہوا تھا، اٹھا نہیں تھا، اچانک دھماکہ ہوا۔ یہ پہلا اتفاق تھا دھماکات سننے دیکھنے کا۔ وہ اوسان خطا ہو گئے، یعنی آنکھوں کے آگے اندھیرا، کچھ آپ اس کو 1 منٹ کہیں، آدھا منٹ کہیں، کہ کچھ نہیں پتا۔ آنکھ کھلی تو وہ گیس ہوتی ہے اس سے جو نکلتی ہے، اگر آپ سانس کے کمزور ہیں، دل کے کمزور ہیں تو آپ گئے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ تو میرا اس وقت یعنی آواز میری خشک ہو گئی تھی اور سانس میں مجھے دشواری ہو رہی تھی، اور میرے ارد گرد لوگ سارے، یعنی 62 افراد کی شہادت ہوئی۔ وہ منظر تو محمد ناصر اور دوسرے لوگوں نے مجھے اٹھایا، تو میں پیچھے سے پورا خون سے بھیگا ہوا تھا۔ تو یہ لوگ مجھے فوراً بٹھا کے لیاقت نیشنل لے گئے، تو درمیان میں میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ انہوں نے جاتے ہی آکسیجن لگایا، اس سے کچھ سانس بحال ہوا۔ تو اسی وقت سارے دوسرے لوگ جو زخمی لانے لگے، ہسپتال میں منظر عجیب ہو گیا تھا، تو میں وہاں سے نکل آیا۔ مجھے 2 زخم جو جسم پہ لگے ہوئے تھے، گھر میں آ کر پہ وہاں پر تھوڑی سی پٹی کرا لی، وہاں سے نکل آیا، اور انہوں نے فوری طور پر جو ایکس رے کیا اس پہ انہوں نے کوئی رپورٹ نہیں دی، کلیئر کر دیا۔ وہ تقریباً 40 دن لگے میرے وہ زخم مندمل ہونے میں۔ 40؟ میں ٹھیک ہوتے ہی پہلے دن مدینہ منورہ چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نئی زندگی ملی تھی۔ ٹی وی پر خبر اپنی شہادت کی میں نے خود سنی بھی تھی اور ٹکر میں پڑھی بھی تھی، لیکن جو لوگ چلے گئے تھے ان کا بہت صدمہ تھا۔ اور پھر میلاد النبی والے دن یہ حادثہ، اور پھر اسلامی مملکت میں حادثہ، حیرت ہو رہی تھی کہ ہم کیسے مسلمان ہو گئے ہیں، ہمارے ہاں کیا ہو گیا ہے، حکمران کیسے ہو گئے، لوگ کیسے ہو گئے۔ کچھ نہیں سوچا کہ کون سا موقع ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں، جی، وہ باہر ملک میں ایکس رے کروایا تو وہاں پتہ چلا کہ میرے جسم میں پیلٹس ہیں، ٹکڑے ہیں بم کے، اور ان کی وجہ سے مجھے جو تکلیفیں بعد میں شروع ہوئیں، یعنی ایک تو ریڑھ کی ہڈی میں، ایک گردن کے پاس، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ایک دل سے صرف کچھ، میرا خیال پتہ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں 2 سینٹی میٹر یا 3 سینٹی میٹر آ کے رکا، پورا وہ چیرتا ہوا چلا گیا۔ اس کے بعد ڈاکٹروں نے کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی یہ اگر مجھے کوئی نقصان دیں گے تو بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کو نکالو گے پورا جسم کھلے گا، چیر پھاڑ ہوگی پورے جسم کی، ان کو رہنے دو۔ وہ ابھی تک اسی طرح ہیں۔ شاید بخشش کا سامان ہو جائے۔ اللہ اللہ اللہ، وہ جو خون کے چند قطرے بہے ہیں، شاید اللہ کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، آپ کا سایہ ہم پہ ہمیشہ قائم رکھے۔